آج ہم ایک بہت ہی خاص مرحلہ وار طریقے کو سمجھنے والے ہیں، یعنی کسی کو اپنی بات پر قائل کرنے کا طریقہ۔ یہ ساری معلومات ایک بڑے دلچسپ آن لائن ماخذ سے لی گئی ہیں، تو چلیں اس کو ذرا تفصیل سے دیکھتے ہیں۔ دیکھیں، زندگی میں کبھی نہ کبھی تو ایسا موڑ آتا ہی ہے نا؟ جب لگتا ہے کہ بس کسی طرح سامنے والے کو اپنی بات منوانی ہے، اور یہ بہت بہت ضروری ہے۔ اچھا، تو یہ طریقہ صرف کسی ایک سچویشن کے لیے نہیں ہے، مطلب اسے نوکری کے انٹرویو سے لے کر شادی کی بات چیت تک، یا کسی بڑے بزنس ڈیل سے لے کر گھر کے معاملات تک ہر جگہ استعمال کیا جا سکتا ہے۔ تو آج ہم کیا کیا دیکھنے والے ہیں؟ سب سے پہلے اس طریقے کے پیچھے کا راز کیا ہے، پھر اس کا سٹیپ بائی سٹیپ پروسیس دیکھیں گے، اس کے بعد یہ بھی جانیں گے کہ اگر کوئی شخص قریب ہو یا دور تو کیا فرق پڑتا ہے، اور آخر میں اس کا سب سے اہم کلیدی جزو کیا ہے، اس پر بات کریں گے۔ تو چلیں سب سے پہلے اس طریقے کی جڑ تک پہنچتے ہیں۔ جس ذریعے سے یہ بات ہم تک پہنچی ہے، وہاں یہ صاف صاف بتایا گیا ہے کہ یہ کوئی عام سی بات نہیں، اس کی ایک خاص اہمیت ہے۔ اور وہ اہمیت کیا ہے، اس کو سمجھانے کے لیے ذریعہ ایک بہت گہری بات کہتا ہے کہ یہ اللہ اور اللہ کے رسول کے درمیان راز کی بات ہے، یعنی اس کی بنیاد ایک بہت ہی مقدس اور خفیہ علم پر رکھی گئی ہے۔ اچھا جی، تو اب آتے ہیں اصل بات پر کہ یہ عمل کرنا کیسے ہے۔ آئیے اسے ایک ایک قدم کر کے سمجھتے ہیں تاکہ کوئی کنفیوژن نہ رہے۔ سب سے پہلا اور سب سے ضروری قدم وضو ہے، یعنی پاکیزگی کی وہ اسلامی رسم۔ اور یہاں یہ بات بہت اہم ہے کہ وضو بالکل ٹھیک اور دھیان سے کیا گیا ہو، کیونکہ یہی اگلے سارے سٹیپس کی بنیاد ہے۔ اگر یہ کمزور ہوا تو پورا عمل ہی کمزور پڑ جائے گا۔ اس پورے عمل میں ایک عدد بہت اہم ہے، اور وہ ہے 11۔ جی ہاں، کچھ خاص چیزیں ہیں جو ٹھیک 11 مرتبہ ہی دورانی ہیں۔ اب آتا ہے اس عمل کا ایک بہت ہی مرکزی حصہ، دائیں ہاتھ کی مٹھی بنانا، اور اس کا بھی ایک خاص طریقہ ہے۔ پہلے ہاتھ کو اپنی طرف کریں، پھر چھوٹی انگلی سے شروع کرتے ہوئے ایک ایک کر کے انگلیاں بند کریں، اور آخر میں انگوٹھے کو باقی انگلیوں پر رکھ کر مٹھی کو مکمل بند کر لیں۔ تو اب پوری ترتیب کیا بنی؟ سب سے پہلے اچھی طرح وضو کریں، اس کے بعد 11 مرتبہ درود ابراہیم پڑھیں، پھر بتائے گئے طریقے سے مٹھی بند کریں، اور آخر میں دوبارہ 11 مرتبہ درود ابراہیم پڑھیں۔ یہ ہے پورا پروسیس۔ اچھا، اب ایک بہت دلچسپ بات، یہ طریقہ اس بات پر منحصر ہے کہ وہ شخص کتنا دور ہے، یعنی اگر کوئی قریب ہے یا دور تو اس عمل میں تھوڑی سی تبدیلی آ جاتی ہے۔ تو سوال یہ ہے کہ یہ طریقہ بدلتا کیسے ہے؟ مطلب اگر کوئی شخص بس چند منٹ کے فاصلے پر ہے تو کیا کرنا ہے، اور اگر اس سے ملنے کے لیے ایک لمبا سفر کرنا پڑے تو پھر کیا طریقہ ہوگا؟ دونوں صورتوں میں فرق بالکل صاف ہے۔ دیکھیں، اگر وہ شخص قریب ہے تو سفر کے دوران مٹھی بند رکھنی ہے، اور جب اس سے ملیں تو سلام کرتے ہوئے مسافے کے وقت ہاتھ کھول دینا ہے۔ لیکن اگر وہ دور ہے تو سفر کھلے ہاتھ سے کرنا ہے، اور منزل پر پہنچنے سے بس تھوڑی دیر پہلے مٹھی بند کر کے عمل مکمل کرنا ہے۔ ہاں، اور سلام کے بارے میں ایک ضروری بات، آواز صاف اور اتنی ہو کہ اسے سنائی دے، لیکن اتنی بھی تیز نہیں کہ آس پاس کے لوگ ایک دم چونک جائیں۔ بس مقصد اس شخص تک اپنی بات پہنچانا ہے۔ تو اب ہم بات کرتے ہیں اس عمل کے سب سے اہم حصے کی، وہ حصہ جو ہاتھوں یا زبان سے نہیں بلکہ دل اور دماغ سے جڑا ہے۔ اصل طاقت دراصل یہیں چھپی ہے۔ اس پورے عمل کی کامیابی کا سارا دار و مدار صرف ایک چیز پر ہے، یقین کی مضبوطی، یعنی جتنا پکا یقین ہوگا نتیجہ بھی اتنا ہی زبردست ملے گا، اور اگر یقین کمزور ہے تو پھر نتیجہ بھی ویسا ہی کمزور ہوگا۔ اس بات کو ذریعہ ایک بہت ہی سادہ لیکن طاقتور جملے میں سمجھاتا ہے۔ وہ کہتا ہے، جتنی طاقت آپ کے یقین میں ہوگی اتنا ہی زبردست فائدہ ہوگا۔ اگر آپ کے یقین میں کمزوری ہوگی تو معاملہ بھی کمزور ہو جائے گا۔ اور اس طریقے کو استعمال کرنے کے جو نتیجے سامنے آئے ہیں، ان کے مطابق لوگوں کو نوکریاں ملیں، بڑی بڑی بزنس ڈیلز فائنل ہوئیں، اور بہت سے ذاتی اور خاندانی مسئلے بھی سلجھ گئے۔ تو آخر میں یہ سوال ہمارے سوچنے کے لیے ہے کہ کسی کو قائل کرنے کی اصل طاقت آخر ہے کہاں؟ کیا وہ کچھ ظاہری اعمال میں ہے، یا پھر انسان کے اپنے اندر اس کے یقین میں چھپی ہے؟